السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی تفسیر کے ضمن میں ہم آیا نمبر 56 اور 57 تک پہنچے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ اس ملک میں جہاں رہنا چاہتے تھے رہتے تھے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ مزید برآں اگلی آیہ مبارکہ میں آیہ نمبر 57 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ کن کے لیے؟ للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی والے لوگ تھے، یعنی اللہ سے ڈرتے، ایسے کام نہ کرتے جس سے اللہ ناراض ہو، اور ایسے کام کرتے جس سے اللہ راضی ہو۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے، جس کو میں ایک ساتھ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا، وہ اس ملک میں جہاں رہنا چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ اب دیکھیں، یوسف علیہ السلام کو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ملک میں اقتدار دیا تھا، اس اقتدار کی کیفیت کو یہاں بیان فرمایا۔ وہ اقتدار ایسا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر کوئی پوچھ نہیں تھی، اتنا ٹرسٹ تھا اور اتنی اتھارٹی تھی کہ اس ملک میں جہاں رہنا چاہتے تھے رہتے تھے، اور یہ اللہ کی رحمت تھی۔ اور اجر ان لوگوں کا جو نیکی کرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ تم نیکی کرو تو یہ خیال نہ کرنا کہ تمہارا رب تمہاری نیکیوں کو ضائع کر دے گا، ایسا نہیں ہے معاملہ، بلکہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا اجر وہ بھی ہے، اور وہ بہت ہی بہتر اجر ہے۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں، یہ طلب کیا کہ وہ ان کو اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادشاہ کا یہ قول نقل نہیں کیا کہ میں نے ایسا کر دیا، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا۔ اور اللہ کا یہ ارشاد فرمانا اس بات پر ایویڈنس ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ نے حضرت یوسف کا مطالبہ پورا کر دیا تھا۔ تو یاد رکھیں، امام راضی کہتے ہیں کہ بادشاہ تو اس کام کا ظاہری سبب تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی مؤثر حقیقی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ظاہری سبب ذکر کرنے کے بجائے یہاں حقیقی کو ذکر کیا کہ اصل میں ہم نے ہی یہ کام کیا، بادشاہ کے ذریعے کیا، لیکن کام کرنے والے ہم ہیں۔ اچھا، علامہ عبد الرحمن بن علی الجوزی الحنبلی، ان کی وفات کا سال جو ہے وہ 597 ہجری ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر والوں کے مال، ان کے زیورات، ان کے مویشی یعنی ان کے جانور جو ہوتے ہیں، ان کی زمینوں اور ان کے غلاموں کے عوض ان کے ہاتھ غلہ فروخت کیا، پھر ان کی اولاد اور پھر ان کی جانوں کی عوض ان کے ہاتھ ان کو غلہ فروخت کیا، حتیٰ کہ تمام مصر والے حضرت یوسف کے غلام بن گئے۔ پھر حضرت یوسف نے بادشاہ سے کہا تم نے دیکھا اللہ نے مجھ پر کیسا کرم کیا؟ بادشاہ نے کہا ہم بھی تمہارے تابع ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اہل مصر کو آزاد کر دیا، اور ان کی جو بلانگنگز لی تھیں وہ بھی انہیں واپس کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان ایام میں کبھی سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے، یعنی کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کسی بھوکے کو بھول جاؤں۔ تو زاد المسیر کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 245 سے 246 تک بڑی طویل یہ عبارتیں آتی ہیں، اختصاراً میں نے آپ سے یہاں بیان فرما دیا کہ اچھا، پھر آ جاتے ہیں امام بغوی کی طرف، جو امام ابو محمد الحسین بن مسعود الفرا البغوی ہیں، مذہباً شافعی ہیں، متوفی ہیں 516 ہجری کے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مطمئن ہو کر ملک کا انتظام چلانے لگے،
اور انہوں نے بڑے بڑے گودام بنوا کر ان میں غلہ جمع کر لیا، حتیٰ کہ غلہ اتنا زیادہ ہو گیا، اس کی فراوانی ایسی زیادہ ہو گئی، اس پر 7 سال گزر گئے، اور اب باری آئی ان دنوں کی کہ جس میں قحط آنا تھا، فیمن آنا تھا، اور وہ ایسا زبردست قحط تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے ایسا قحط نہیں دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ اور اس کے متعلقین کو ہر روز دوپہر کے وقت کھانا بھجواتے تھے۔ ایک دن آدھی رات کو بادشاہ نے آواز دی، اے یوسف، بھوک لگ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب قحط کا وقت آ پہنچا ہے۔ پس قحط کے پہلے سال میں لوگوں نے اپنے پاس جو طعام، جو کھانا اور غلہ جمع کر کے رکھا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ پھر مصر کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے کھانا خریدنے لگے۔ پہلے سال یوسف علیہ السلام نے ان سے نقد مال لے کر غلہ فروخت کیا، حتیٰ کہ مصر میں کسی شخص کے پاس کوئی درہم و دینار باقی نہ رہا، اور تمام نقد مال حضرت یوسف کے قبضے میں آ چکا۔ دوسرے سال اہل مصر نے اپنے تمام زیورات اور جواہر کے بدلے میں حضرت یوسف سے غلہ خریدا۔ تیسرے سال انہوں نے اپنے مویشیوں اور جانوروں کے بدلے میں غلہ خریدا۔ چوتھے سال انہوں نے اپنے تمام غلاموں اور باندیوں کے بدلے میں غلہ خریدا، حتیٰ کہ ان کے پاس کوئی باندی اور غلام نہیں بچا۔ پانچویں سال اپنی زمینوں، کھیتوں اور گھروں کے بدلے میں غلہ خریدا، اور چھٹے سال انہوں نے اپنی اولاد کے بدلے میں انہیں غلہ خریدا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی تمام اولاد کو حضرت یوسف کا غلام بنا دیا، اور ساتویں سال پھر انہوں نے اپنی جانوں اور اپنی گردنوں کے بدلے میں غلہ خریدا، حتیٰ کہ مصر میں کوئی ایسا شخص باقی نہ رہا مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا، اور کوئی چیز باقی نہیں بچی مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں آ چکی تھی۔ اور لوگ کہنے لگے کہ ہمارے علم میں حضرت یوسف سے پہلے کوئی بڑا اور جلیل بادشاہ نہیں تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ نے دیکھا اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا فرمایا، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ بھئی میری تو وہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہے، تمام معاملات آپ کے سپرد ہیں، میں تو محض آپ کے تابع ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کو اور اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے تمام مصر والوں کو آزاد کر دیا اور ان کی تمام چیزیں، تمام املاک ان کو واپس کر دیں۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان دنوں میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ آپ مصر کے تمام خزانوں کے مالک ہیں، اس کے باوجود آپ بھوکے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر میں سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھا لوں تو میں بھوکوں کا حق بھول جاؤں گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے باورچی کو حکم دیا کہ وہ بادشاہ کا صبح کا کھانا اسے دوپہر کو دیا کرے، اور اس سے حضرت یوسف کا منشا یہ تھا کہ بادشاہ بھی بھوک کا مزہ چکھے اور بھوکوں کو یاد رکھے۔ یہ تفصیلات معالم التنزیل میں آتی ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ 364، اور الجامع لاحکام القرآن کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 191 پر، اور اسی طرح روح المعانی کی جلد نمبر 13 صفحہ 8 اور صفحہ 9 پر۔ تو یوں یوسف علیہ السلام بیسیکلی بادشاہ کا ٹائٹل نہ رکھتے ہوئے بھی بادشاہ مصر بن گئے، اور ان کا مصر والوں پر یہ اتنا بڑا احسان تھا کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں اکامپلش کرنے کے بعد پھر مصر والوں کو آزاد بھی کر دیا اور ان کی ساری چیزیں انہیں واپس بھی کر دیں۔ اس میں بھی اللہ کی ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ ایک تو یہ کہ مصر میں یوسف علیہ السلام کا اقتدار جم گیا، دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ مصر والے حضرت یوسف علیہ السلام کے قائل ہو گئے کہ اتنا سخی آدمی کہ سب کچھ اس کے پاس ہے اور پھر واپس بھی کر دیتا ہے۔ اور اس میں ایک حکمت کا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ مصر والوں کی ساری چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کڑے وقت میں امانت ہو گئیں، نہیں تو مصر والے اپنی چیزوں کو مصر کے باہر بھی بیچ سکتے تھے، اپنے زمینوں کو، اپنے مویشیوں کو، اپنے جواہرات کو مصر کے باہر کہیں بیچ دیتے کوئی چیزیں حاصل کرنے کے لیے، تو یوں مصر کی جو ویلتھ ہے وہ باہر چلی جاتی۔ اب مصر کی ویلتھ ان کڑے وقتوں میں مصر ہی میں ایکیومولیٹ رہی، اور اس سے جو ہے بہت زیادہ تقویت ملی حکومت کو، کیونکہ اگر حکومت مالدار ہوتی ہے تو پھر وہ بہت سارے کام کر پاتی،
اور اس کے بعد جب وہ وقت گزر گیا اور اس کے بعد جب پھر اب اچھا وقت آنے والا ہے تو یوسف علیہ السلام نے ہر ایک کو اس کی بلانگنگز واپس کر دی کہ پھر روٹیشن آف ویلتھ آ جائے. تو یہ ایک اکنامک سسٹم انہوں نے اس زمانے میں یوں بنایا کہ مصر کی ویلتھ مصر سے باہر نہ چلی جائے. مصر والے پھر ایسا نہ ہونا کہ 7 سال کی گزرنے کے بعد وہ پھر جو ہے ایسے کیفیت میں آ جائیں کہ اب خوشحالی بھی ہے اور پاس مال بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تو سارا دے دیا باہر والوں کو. تو اس طرح سے ان کے مال کی پروٹیکشن بھی ہو گئی کہ کہیں باہر والے آ کے گھروں سے مال مویشی وغیرہ نہ لے جائیں، کیونکہ اب گھر میں کچھ ہے ہی نہیں مصریوں کے، تو باہر والے آ کے لے کے کیا جائیں. اور اب چونکہ وہ سارا مال مصر کی فوج کی حفاظت میں ہے، اب مصر کی فوج سے تو چرا نہیں سکتے، وہ تو بڑا گارڈڈ ہے. اس میں بڑی حکمتیں اور بھی بہت سارے پہلو ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا، اور پھر مصر میں بادشاہ کا بھی یہ عالم ہو گیا کہ وہ بھی یہ حیران تھا کہ مصر کا بادشاہ میں ہوں پر ساری چیزیں تو یوسف علیہ السلام کی ہیں. اس لیے وہ بھی یہ کہہ اٹھا کہ بھائی میں نے تو معاملات آپ کے سپرد کیے ہیں، میری وہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہے، میں تو محض آپ کے تابع ہوں، بادشاہ میں ہوں پر تابع آپ کے ہوں. اس لیے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اصل میں چیزیں اور انتظام تو وہی چلا رہے تھے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. زندگی باقی تو بات باقی. پھر اسی آیہ مبارکہ سے جڑی ایک دو اور باتیں جو ہیں پھر آپ سے اگلے درس میں ڈسکس کریں گے. وما علینا الا البلاغ.